الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. بارش اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. جو برکت اور جو خیر اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی میں رکھی ہے وہ دنیا کے کسی اور پانی میں بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بارش جو ہے ماء طہورا، یہ پاک کرنے والا پانی ہے. ایک تو یہ انسان کو بے وضوئی سے پاک کرتا ہے، انسان کو جنابت سے پاک کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک کرنے کا معنی کہ انسان کے معاشرے میں، ماحول میں کئی قسم کی وبائیں جن کا علاج صرف بارش کا پانی ہے. اگر بارش ہو اور خوب ہو جائے تو بہت سی موذی وبائیں اور بیماریاں معاشرے سے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مائع طہور ہے، پاک کرتی ہے، زمین کو، معاشرے کو وباؤں سے، بیماریوں سے پاک کرتی ہے. بارش کیوں رکتی ہے یا بارش اپنے وقت سے لیٹ کیوں ہوتی ہے، یا جس وقت بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت نہیں ہوتی، اور جس وقت ضرورت نہیں ہوتی اس وقت ہوتی ہے، اور جب ہوتی ہے تو بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ اور بعض دفعہ ضرورت سے کم، ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ما من عام امطر من عام او کما قال، کسی سال بھی بارش دوسرے سال کی بنسبت زیادہ نہیں ہوتی. اللہ نے آسمان پہ ایک اندازہ مقرر کیا ہے کہ ہر سال اتنا پانی تو نے برسانا ہے زمین پہ. ہمارے علاقے میں نہیں برسا الگ بات ہے، وہ برستا ضرور ہے، یہاں نہیں، وہ دنیا کے کسی اور خطے میں برسے گا. اتنی مقدار پوری ہوتی ہے پانی کی. تو بعض دفعہ بارشیں وقت پر ہوتی ہیں، بعض دفعہ نہیں ہوتی، اور بارشوں کے نہ ہونے سے طرح طرح کی بیماریاں اور وبائیں جنم لیتی ہیں. بارش کے رک جانے کی بہت بڑی وجہ جو ابن ماجہ، مستدرک حاکم وغیرہ اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح ادا نہ کرنا. جب کوئی صحیح زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اللہ کا جو حق ہے، جو اللہ نے اس کے مال میں غریبوں فقیروں کا حق رکھا ہے، جب کوئی اس حق کو غصب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارشیں روک دیتا ہے. اور حدیث کے لفظ ہیں کہ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ او کما قال، اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے، پرندے وغیرہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے قطرہ بوند بھی روک لیتا. یہ تو باقی مخلوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے. بارش کا رک جانا انسانوں کے اعمال کا وبال ہے. تو جب ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے بہت سے حقوق روک رکھے ہیں جن کا تعلق مال سے ہے، زکوٰۃ کے بہت سے معاملات میں کمی کوتاہی ہے، اور اس کے علاوہ ناپ تول میں کمی ہے، اور اس کے علاوہ اور کئی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بیک وقت چل رہی ہیں.
تو پھر اس کا علاج کیا ہے بھائیو؟ ایک تو اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اللہ کا جو حق ہمارے مال میں بنتا ہے وہ پورے کا پورا ادا کرنا شروع کریں، اور دوسرا اس کا حل استغفار ہے، جو گزر چکا اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے توبہ کرو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر لگاتار موسلا دھار بہت زیادہ بارشیں برسائے گا، استغفار کرو۔ تو ابھی بارشوں کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کو دیکھا کہ انہوں نے نماز استسقاء بھی پڑھی ہے۔ میرے بھی دل میں کافی دیر سے تھی یہ حسرت کہ ہم اس سنت پہ بھی عمل کریں، استسقاء کے لیے ہم نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب بارش کے لیے دعا کرنی ہوتی، ویسے دو طریقے تھے آپ کے، ایک دعا کرنا اور ایک اس کی نماز پڑھنا، اس کے لیے باہر نکلنا۔ تو آپ عام طور پر ایک دفعہ آپ نے جمعے کے موقع پر آپ سے کسی نے کہا تو آپ نے اسی وقت دعا کی، اور ایک دفعہ آپ نے نماز کے لیے وقت طے کیا اگلے دن۔ سنت یہ ہوتا تھا کہ جس وقت سورج نکل رہا ہوتا، سورج طلوع یعنی جس وقت اشراق پڑی جاتی ہے، تقریباً وہ وقت یا اس سے بھی تھوڑا سا پہلے، اس وقت کے اندر یہ نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ استسقاء کہتے ہیں، بارش طلب کیے جانے کی نماز۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے لیے جب نکلتے تھے تو انتہائی کمزور کپڑے پہن کر، انتہائی کمزور اور خستہ حالت میں، جو سب سے کمزور کپڑے ہوتے وہ پہنتے، اور ننگے سر پر کچھ نہیں، اور متبذلا متخشعا، خشیت کی حالت میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اور انتہائی زینت کو ترک کرتے ہوئے، سادگی کے عالم میں، یعنی لباس بھی ایسا بنانا ہے، حلیہ بھی ایسا بنانا ہے کہ فقیروں مسکینوں والا حلیہ، کہ اللہ تو ہم پہ ترس کر، ہم پہ رحم کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ نے یہ نماز پڑھائی، تو یہ سنت ہے۔ تو ایک تو انفرادی عمل ہے کہ ہر بندہ استغفار کرے اپنے گناہوں کی، اور دوسرے نمبر پہ ہر بندہ صدقہ دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم استسقاء کی نماز کا اہتمام کریں۔ یہ اشراق کے وقت بنتی ہے تقریباً، اس کے لیے ہم انشاءاللہ العزیز ایسے مشورہ کر لیا جائے گا۔ میرا ذہن ہے کہ کل کا دن مقرر ہو جائے، ہفتے کا یا اتوار کا، ان دو دنوں میں سے کوئی ہے، بلکہ اتوار کو تو دیکھا لوگ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، اتوار کو فجر کی نماز پہ نمازی ہی بہت کم ہوتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ کل کا دن یا پھر مشورے کے بعد ایک آدھے دن میں یہ مقرر کریں گے، اور ہم ایک تو اس کا طریقہ بھی آپ کو سمجھائیں گے، اس کو ہم پڑھیں نماز کو، اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کریں، اور اس سے پہلے ہر بندہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کا یہ وبال ہے۔ دیکھیں یہ جو کاروباری لوگ ہیں، ان کو بارش فوری ہونے اور نہ ہونے کا پتہ نہیں چلتا، فوری طور پر اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے ذمہ دار کو، جس کی فصل ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پر پانی کی کتنی ضرورت ہے۔ ہمیں اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب فصل پک کے منڈی میں آتی ہے، مارکیٹ میں آتی ہے، اور ہم خریداری کرتے ہیں، اس وقت ہمیں بتاتے ہیں لوگ کہ جی اس دفعہ بارشیں نہیں ہوئی، پھل اچھا نہیں ہے، اس دفعہ فصل اچھی نہیں رہی، ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے۔ وگرنہ ہم تاجر لوگ ہیں، ہمیں بارش کے ہونے نہ ہونے سے اتنی سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ وبائیں اور بڑی بیماریاں اللہ تعالیٰ اس بارش کی برکت سے ختم کرتا ہے، جو دنیا کے کسی سپرے سے ختم نہیں ہو سکتی۔ تو ہم میں ہر ساتھی استغفار بھی کرے اللہ تعالیٰ سے، اور انشاءاللہ ہم اس استسقاء کی نماز کا اہتمام بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت والی بارش بھی برسائے، اور برساتا رہے جب ضرورت ہو، عین موقع پر اللہ ہم پہ اپنی رحمت والی بارش برساتا رہے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا أن الحمد لله